دیکھو اسلام دو قسم کے ریلیشن کا نام ہے، غیر مسلموں کے ہاں یہ ریلیشن بھی نہیں ہے۔ ہمارا ایک ریلیشن ہے خالق سے، توجہ ہے نا آپ لوگوں کی، ایک ریلیشن کس سے ہے؟ جس نے ہمیں بنایا۔ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اس سے ریلیشن؟ یہ کیسا انسانیت، کیسی انسانیت ہے؟ جس نے پیدا کیا، جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے، بچہ جب دنیا میں آتا ہے وہ فوراً ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے اور طرح طرح کے نباتات پیدا کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً فِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ سوکھا چارہ تم جانور کو کھلاتے ہو، چکنا گاڑھا دودھ ہم اس سے نکالتے ہیں۔ آپ اس سوکھے چارے کو لے کے چلے جائیں جاپان کے سائنسدانوں کے پاس، یار اسے مشین میں ڈال کے کوئی تیل کا ایک قطرہ نکال کے دکھا دو۔ جاپان والے سائنسدان کہیں گے، فرانس والے کہیں گے، بھائی اب تک ہم نے کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں کی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے یہ انتظام کر چکا ہوں۔ ادھر بھینسوں کو سوکھا چارہ کھلایا جاتا ہے اور ادھر کیسا چکنا گاڑھا دودھ نکلتا ہے۔ شہد کی مکھی کو دیکھو کیسے بہترین انداز سے شہد بناتی ہے۔ آپ خربوزے کا بیج زمین میں ڈالو، پودا نکلتا ہے، پھول نکلتے ہیں، تتلیوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں، نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے، اس سے خربوزہ، اس کے اندر دوبارہ سینکڑوں۔ یہ پروسیس صدیوں سے چلا آ رہا ہے، ایسا بہترین ایک نظام بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ سارے کس کے فائدے کے لیے؟ ہمارے فائدے کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کرو، سمندر کی سیاہی خشک ہو جائے گی اور درختوں کی لکڑی قلم بن بن کے گھس کے ختم ہو جائے گی، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ صرف ایک آنکھ کو دیکھ لیں، آنکھ، میں بار بار آنکھ کی مثال دیتا ہوں لیکن آنکھ جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، یہ خود بخود نہیں بن سکتی۔ یہ دو ڈیجیٹل کیمرے ہائی ریزولوشن کے ہماری کھوپڑی میں ماں کے پیٹ میں فٹ کیے گئے ہیں۔ خدا کی قسم اللہ اگر یہ فٹ نہیں کرتا، یہ ڈارون کی تھیوری سے فٹ نہیں ہوئے، یہ ایوالو ہو کے کیمرے فٹ نہیں ہوئے، ایوالو ہو کے چیزیں اتنی خوبصورت طریقے سے دکھر سکتی نہیں ہے۔ تبھی قرآن کہتا ہے الم نجعل له عینین، کیا ہم نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی؟ اللہ سوال اس لیے کر رہا ہے کہ جواب واضح ہے کہ یہ خدا نے بنائی ہے۔ اس زمانے میں لوگ تھوڑی سی عقل رکھتے تھے، کسی نے بھی نہیں کہا کہ نہیں یہ تو اتفاق سے بن گئی ہے، کسی کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ یہ دیکھو یہ ڈیجیٹل کیمرہ یہ انسانی آنکھ کو دیکھ کے بنایا گیا ہے۔ جو پروسیس انسانی آنکھ میں ہوتا ہے نا ویڈیو اور تصویر بننے کا، اسی کی فرسٹ کاپی ہے ڈیجیٹل کیمرہ۔ یہ ڈیجیٹل کیمرہ خود بخود بنا ہے یا کسی نے بنایا ہے؟ کسی نے بنایا ہے، خود بخود نہیں بن سکتا۔ کاپی خود بخود نہیں بن سکتی، اوریجنل آٹومیٹکلی خود بخود کیسے بن گیا بھائی؟ تو اتنے احسانات ایک آنکھ کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا اگر اللہ آنکھیں چھین لے۔ دنیا میں کسی مذہب میں اس خدا کے حقوق ہیں؟ بتاؤ کوئی ہے جو ہمیں بتاتے اس خدا کو کیسے خوش کرنا ہے؟ اسلام کے پاس، اسلام نے ایکسپلین کیا کہ تمہارا اس خدا سے بھی ریلیشن ہونا چاہیے۔ یہ اعتدال کی بات ہے یا نہیں؟ یا اس کو بالکل ہی ہم سوسائٹی سے نکال دیں؟ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے انہوں نے اللہ کو سوسائٹی سے بالکل، آپ ان سے بولو یہ تجارت حلال ہے حرام ہے، ابے یہ حلال حرام کے چکروں میں مولویوں نے ہمیں، بھائی یہ طلاق ہو گئی ہے اس طرح سے تم نے دے دی، ابے میں ان چیزوں کو بولو، بھائی نماز فرض ہے، ابے بھائی یہ مذہبی لوگوں کا، تم مذہبی ہو، ہم تو مذہبی نہیں ہے۔ نا مذہبی نہیں، آپ کا جو کریٹر ہے گاڈ ہے اس سے ریلیشن کیا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے پیدا کیا آپ اس کو بھول جاؤ؟ غیر مسلم کا ریلیشن کتنا ہے؟ اوہ مائی گاڈ، جب کسی ٹینشن میں آئیں گے تو کیا کہتے ہیں؟ بولو نا اوہ مائی گاڈ، او ایم جی، اس کا بھی شارٹ فارم نکال ساشے نکال لی، اس ریلیشن ہے۔ دنیا میں کوئی آپ آپس میں ریلیشن ہو، اس کے ریلیشن کو نہیں لوگ مانتے، تو یہ خدا کیسے مان لے گا اتنے سے ریلیشن کو؟ بھائی اسلام ہے جس نے اس ریلیشن کی ہمیں ڈیٹیل بتائی۔ اللہ کہتے ہیں مجھے اگر خدا مانتے ہو نا، سب سے پہلے صبح ہوتے ہی میرے سامنے کھڑے ہو کر نماز، پھر ظہر کی نماز ہے، پھر عصر کی نماز ہے، پھر مغرب کی نماز ہے، پھر عشاء کی نماز۔ اللہ نے کہا اگر مجھے مانتے ہو، گاڈ کریٹر مانتے ہو، شراب کے قریب جانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب پھٹکنے کی بھی تمہیں اجازت۔ بولو دیکھو مذہب کی موٹیویشن بہت پاورفل ہوتی ہے۔ مذہب وہ کام کرا لیتا ہے جو حکومتیں بھی نہیں کرا سکتی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کینیڈین گورنمنٹ اگر قانون پاس کر دے کہ ایک مہینہ تمام کینیڈا والوں نے بھوکا پیاسا رہنا ہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، لوگ عمل کر لیں گے؟ اور اتنی سخت سزائیں دے دے اس پہ کہ جو پکڑا گیا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ میں کہتا ہوں 1% لوگ بھی عمل نہیں کریں، بلکہ شاید صدر وزیر اعظم چھپ چھپ کے کھا رہا ہوگا۔ کیا بات ہے، 1400 سال پہلے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی جو ایسی قوم میں پیدا ہوئے جو تہذیب سے بالکل دور، ایک اناؤنسمنٹ ہوئی ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کا مہینہ پائے وہ روزے رکھے۔ 1400 سال پہلے اناؤنسمنٹ ہوئی، کینیڈا میں بھی روزے رکھے جا رہے ہیں، امریکہ میں بھی روزے رکھے جا رہے ہیں، نارتھ پول پہ بھی رکھے جا رہے ہیں، ساؤتھ پول پہ بھی رکھے جا رہے ہیں، ایسٹ میں بھی رکھے جا رہے ہیں، پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی، سعودیہ میں بھی، پوری دنیا میں جب رمضان کے چاند کا اعلان ہوتا ہے ایک ہلچل مچ جاتی ہے۔ اتنی پاورفل موٹیویشن خدا کے پاس ہوتی ہے، خدا کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہوتی ہے موٹیویشن۔ تو آپ کو سوسائٹی میں اللہ کو ان کرنا پڑے گا انسان کا بچہ بننے کے لیے۔ اگر آپ نے سوسائٹی سے اللہ کو آؤٹ کیا، انسان میں اور درندے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آج کتنے ماں باپ پریشان ہیں، ہمارا بچہ نیک نہیں ہے، ہمارا بچہ ہم سے تمیز سے بات نہیں کرتا، ہمارا بچہ ہمارے اخلاق سے بات نہیں کرتا، میری بیٹی میرے قابو میں نہیں ہے، مائیں پریشان ہے۔ آپ کی بیٹی اگر اللہ کے قابو میں نہیں ہے تو پھر آپ کے قابو میں نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اس کو اللہ سکھانا ہے۔ ہم ماں باپ کا احترام ماں باپ کی وجہ سے نہیں کرتے، کس کی وجہ سے کرتے ہیں؟ اللہ کی وجہ سے۔ ایک بزرگ تھے
وہ یہ تابعین میں سے تھے، بہت بڑے محدث. پہلے زمانے میں جب کسی کے پاس حدیث کا علم ہوتا تھا نا، پوری دنیا سے لوگ آتے تھے ان کے پاس. ان کی محفل لگی ہوتی تھی، پوری دنیا سے لوگ آتے تھے ان کے پاس. ٹائم بتائیں کیا ہو رہا ہے؟ اچھا میں بس سمیٹتا ہوں اس کو، بیان کو جلدی سے. پوری دنیا سے نا لوگ آیا کرتے تھے ان کے پاس حدیث سیکھنے کے لیے. ہزاروں کا مجمع لگا ہوا ہے. ان کی ماں آتی، ان کو ڈانٹ کے کہتی کہ تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، مرغیاں بھوکی پھر رہی ہیں، چل اٹھ جا کے مرغیوں کو دانا ڈال. وہ اپنا پورا لیکچر چھوڑ دے، بڑے بڑے محدثین بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لیکچر چھوڑ کے جا کے مرغیوں کو دانا ڈال کے آتے، اور جہاں سے لیکچر چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دیتے. ایک دن ایک شاگرد نے کہا کہ حضرت اتنے بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں آپ کے پاس، مرغیاں ان سے زیادہ اہم ہے؟ مرغیوں کی اہمیت آپ کے دل میں ہم سے زیادہ ہے، سبق چھوڑ کے آپ چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا خدا کی قسم مرغیوں کی اہمیت نہیں ہے. میری بوڑھی ماں مجھے حکم دیتی ہے، جس پیغمبر کی حدیث میں تمہیں پڑھا رہا ہوں اسی پیغمبر نے اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا بتایا ہے؟ ماں. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ میرا خیال ہے دیکھو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اگر انسان کا بچہ بنانا ہے، دیکھو انسان کے علاوہ کے بچے دنیا میں بہت ہیں، وہ میں نام نہیں لے رہا، آپ انسلٹ نہ محسوس کریں. بھائی جب کوئی انسان کا بچہ نہیں ہوتا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں جانور، اتنا کامن لفظ نہ یوز کیا کریں آپ. کیا بولتے ہیں اس کو؟ اب زبردست بات کی. انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے آپ کو سوسائٹی میں اللہ کو بولو کرنا، گھر کے ماحول کو انسانوں والا ماحول بنانے کے لیے گھر میں اللہ کو کرنا پڑے گا. ابھی ہم نے اللہ کو کیا کر دیا ہے؟ آؤٹ. یہ صرف اللہ کے پاس موٹیویشن ہے، ایک مہینہ میں بھوکا پیاسا رکھ لیتا ہے. ہمارے ایک استاذ نے بتایا کہ میں نے اپنے والد کے روزانہ پاؤں دبایا کرتا تھا 15 منٹ، ابا کہہ دیتے تھے بس، میں بھی کہہ دیتا تھا بس. کہتے ہیں ایک دن ابا کی آنکھ لگ گئی تو میں عشاء سے لے کے فجر تک ان کے پاؤں دباتا رہا ہوں. فجر میں ابا کی آنکھ کھلی تو انہوں نے کہا اس وقت سے اب تک دبا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی. کہتے ہیں اتنی دعائیں دی اور آج وہ دعائیں لگی بھی نظر آ رہی ہیں. یہ گورنمنٹ کے قانون سے ایسا ہو سکتا ہے ساری رات ابا کے پاؤں دبائے ہیں؟ بھائی بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں 3 آدمی غار میں پھنس گئے، پتھر آ کے گرا اور وہ غار میں بند. اب ان کو پتا تھا کہ بھوکے پیاسے مریں گے. تینوں نے کہا بھائی اللہ سے دعا مانگو کہ کوئی ہم نے زندگی میں نیکی کی ہو نا تو وہ نیکی کا اللہ کو واسطہ دو تاکہ اس مصیبت سے ہم نکلیں. میں بہت شارٹ کر کے سنا رہا ہوں. ان میں ایک نے دعا مانگی، اے اللہ میں کسی پہ عاشق تھا، کسی لڑکی پہ، اپنی چچا زاد پہ، زنا کی خواہش تھی، نہیں پوری کرنے دیتی تھی، قحط پڑا، مجبور ہو کے میرے پاس آئی تو میں نے اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کی. اس نے کیا کہا؟ مجھے پورا موقع مل گیا لیکن اس نے کہا اتق اللہ، میں تو مجبور ہوں، تو مجبور نہیں ہے، اللہ سے ڈر. اے اللہ مجھے پوری قدرت تھی اس پہ لیکن تیرے خوف سے میں پیچھے ہٹ گیا. اللہ کے خوف کے علاوہ کوئی ہٹ سکتا ہے؟ عورت کو بھی عورت کا حق شوہر جب دے گا جب اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، ورنہ نہیں دے سکتا. تو اے اللہ اگر میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا تو جس مصیبت میں آج مبتلا ہوں اے اللہ اس مصیبت سے مجھے نجات دے دے. حدیث میں آتا ہے پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا. دوسرے نے کہا اے اللہ میں جب گھر پہ بکریاں چرا کے آیا کرتا تھا تو میں دودھ پلاتا سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو. جب میں آیا مجھے تھوڑی دیر ہو گئی، میرے بوڑھے ماں باپ سو گئے. اب میں کنفیوز تھا، ان کو اٹھاتا ہوں تو نیند خراب ہوگی اور ان سے پہلے میں کسی اور کو پلا دوں تو مجھے غیرت آتی تھی. ساری رات دودھ کا پیالہ لے کے ان کے سر کے سہارے کنارے پہ میں کھڑا رہا. اس کے حکم سمجھ کے اللہ نے سب سے پہلے کس کا حکم بتایا ہے؟ کس کے حقوق ہیں؟ ماں باپ. غیر مسلموں کے ہاں باپ اور ماں کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں سب سے بڑا مسئلہ ہی ماں باپ کا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اللہ کہتے ہیں میں نے وصیت کر دی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. وصیت کا لفظ کب استعمال ہوتا ہے؟ جب آپ دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں. جب آپ دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں کوئی آڑی ترچھی چیزوں کی وصیت کرتے ہیں یا بہت اہم چیزوں کی کرتے ہیں؟ اللہ دنیا سے نہیں جاتا لیکن اللہ وصیت کا لفظ استعمال کر رہا ہے یہ بتانے کے لیے جیسے باپ مرتے ہوئے وصیت کرتا ہے، چھوٹی موٹی باتوں کی وصیت نہیں ہوتی، بہت بڑی باتوں کی ہوتی ہے، بہت اہم باتوں کی. تو میں بھی وصیت کر رہا ہوں لہذا اس آرڈر کو ہلکا مت سمجھنا. کبھی دیکھا آپ نے چھوٹی، آپ مر رہے ہو، بیٹے کھڑے ہوئے کاپی پین لے کے ابا مرتے ہوئے کیا وصیت کر رہے ہیں؟ بیٹا یہ بنیان استری کر کے دھوپ میں لٹکا دینا. ایسی وصیت دیکھی کبھی آپ نے؟ بیٹا ایسا کرنا، میں نے گولے گنڈے والے کو بولا تھا کہ 3 پارسل کر دے، اب میں مر رہا ہوں تو 2 منگوا لینا، 1 رہنے دے. یہ وصیتیں نہیں، یہ آرڈر ہوتے ہیں، یہ وصیتیں نہیں ہوتی. وصیت بڑی بڑی چیزوں کی ہوتی ہے. بیٹا میں مر رہا ہوں، بہنوں کا خیال رکھنا، مجھے پتا ہے تم کھانے پینے کے بہت شوقین ہو، ان کی جائیدادیں بھی کھا جاؤ گے، مت کھانا، کیونکہ میں نے بھی یہی کیا تھا، میں بھی یہی چل رہا ہے نا مارکیٹ، میں بھی یہی کھایا تھا، مجھے خطرہ ہے تم بھی کیا کرو گے، جائیدادیں کھا جاؤ گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم